مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ مرشدی متقی مفتی اعظم میزنم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شان صدیق اکبر کیا ہے؟ وہ ایک چند اشعار کے اندر علامہ اقبال نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں ہو جو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے، ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے۔ اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جو حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کے خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق۔ فرمایا کہ غرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ہے ملت بیضا پہ نثار، باقی جو ہے وہ ہے ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ میں ہو انجم فروغ غیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ اور فرمایا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رخصتی اس دنیا سے ہوئی۔ ابھی جسم اقدس حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر موجود ہے اور غسل کی تیاری چل رہی ہے۔ صحابہ میں گفتگو ہو رہی ہے، غسل کون دے گا، کیسے دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ غسل وہ دے جس کے بارے میں رسول اعظم نے فرمایا، اور رسول اعظم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں۔ لہٰذا حضرت علی کو یہ ذمہ داری دی گئی اور چند صحابہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ اب وہاں پر بھی ایک صحابی نے عرض کی کہ اب ہم نے رسول اعظم کو کبھی بغیر کپڑوں کے نہیں دیکھا، آپ کے جسم پر ہمیشہ ہم نے کپڑے دیکھے ہیں، آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کپڑے کیسے اتارے جائیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابھی یہ گفتگو ان کے درمیان میں چل رہی تھی کہ حضور کو غسل کون دے گا اور کیسے دے گا، کپڑے کیسے اتارے جائیں گے۔ اتنے میں ہی رب ذوالجلال کی جانب سے ان کے ذہنوں پر غشی اتار دی گئی، ان کو نیند آ گئی۔ یہ روایت اتنی مضبوط تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پیش کر رہا ہوں صرف ایمان کی تازگی کے لیے۔ فرمایا اتنی ہی دیر میں صحابہ پر غشی آ گئی اور وہ سو گئے۔ جب وہ سوئے اور پھر جب آنکھیں کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم مغسول یعنی غسل دیے ہوئے لیٹے ہوئے، گویا کہ فرشتوں نے انہیں آ کر کے غسل دے دیا تھا۔ حالانکہ مضبوط روایتوں کے اندر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آپ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غسل دیا۔
ادھر غسل کا معاملہ چل رہا تھا، ادھر منافقین نے اپنے ایجنڈے چلانے شروع کر دیے تھے اور مسلمانوں کے درمیان میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب رسول اعظم کے جانے کے بعد نمازیں کون پڑھے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، زکوٰۃ کون دے گا، اب تو مسلمان ٹوٹ جائیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ تب بھی حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا تھا، اور اب پھر ایک نیا فتنہ انہوں نے پیدا کیا۔ ان کی ایک ٹولی انصار کے پاس گئی۔ انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، اور انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور انصار مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسلام کے وہ مددگار بنے، اور اسلام کو انہوں نے مضبوطی دینے میں اپنی پوری کوششیں کی اور سب کچھ قربان کر دیا۔ اور دوسرے صحابہ مہاجرین جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ اور اس کے رسول اور دین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر کے مکے چلے آئے تھے۔ ہجرت کرنے کی وجہ سے انہیں مہاجرین کہا جاتا تھا۔ منافقین نے ایک ٹولی انصار کی طرف روانہ کی، ایک ٹولی منافقین نے اپنی مہاجرین کی طرف روانہ کی، اور جو ٹولی یہ دونوں جا کر کے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ یہ کہنے لگے کہ دیکھو دنیا کا رواج اور سسٹم ہے، اور یہ رب ذوالجلال کا بھی نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنا خلیفہ دنیا میں پیدا فرمایا، لہٰذا اب جب رسول اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دے دیا ہے کہ ہر رسول کو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ جس طریقے سے تمام نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے انہیں بھی موت آئی اور وہ بھی دنیا سے گئے، اسی طرح رسول اعظم بھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم دین چھوڑ دو گے تو ہم دین نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا اگر دین نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، دیکھیں شیطان کبھی اچھائی بتا کر کے بھی برائی کرواتا ہے۔ منافقین کی شکل میں شیطان منافقین کی شکل میں آیا اور مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دین مضبوط رہے تو تمہیں جلد از جلد اپنا خلیفہ چن لینا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ ہوتا ہے بادشاہت کا کہ جب بھی کوئی بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نائب، اس کا خلیفہ اس جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تاکہ نظام سیاست کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے، نظام حکومت کو کمزور نہ ہونے دیا جائے اور اسے مضبوط رکھا جا سکے، لہٰذا تمہیں رسول اعظم کا خلیفہ چننا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ ہوگا کون؟ تو وہ منافقین انصار کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اے لوگوں، تم وہ ہو جنہوں نے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے گھر میں پناہ دی، تم وہ ہو جن کی وجہ سے اسلام آج جو اتنی مضبوطی پائی ہے وہ تمہاری وجہ سے پائی ہے۔ یہ مسجد نبوی کس کی جگہ پر بنی ہے؟ بلا شبہ یہ انصار کی جگہ ہے۔ تم دیکھو ذرا کہ مسلمانوں کو مضبوطی انصار کی وجہ سے ملی ہے، تم نے کتنی قربانیاں دی، تم نے اپنا مال دیا، یہاں تک کہ تم نے اپنے مال و دولت کا ایک حصہ مہاجرین کے حوالے کر دیا۔ اے انصار، خلیفہ تم میں سے ہونا چاہیے، خلافت کا حق تم کو ہے، تم خلیفہ بنو۔ جب یہ بات منافقین نے کہی تو کچھ صحابہ جو اس بات کو سمجھ نہ سکے اور ان کے اس پروپیگنڈے کے اندر، ان کی اس چال کے اندر الجھ گئے، انہوں نے میٹنگ بلائی۔ سقیفہ بنی ساعدہ ایک وہ جگہ جس طرح ہمارے یہاں چبوترے ہوا کرتے تھے پرانے زمانوں کے اندر، جہاں پنچایت لگائی جاتی تھی، اسی طریقے سے وہاں ایک سائبان تھا، ایک چبوترا تھا، ایک جگہ تھی جہاں پر میٹنگس ہوا کرتی تھی۔ سقیفہ بنی ساعدہ اس جگہ کا نام تھا۔ اس جگہ پر انصار کی ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اسی طریقے سے مہاجرین کو بھی منافقین نے ورگلایا اور سمجھایا کہ اے مہاجرین، تم وہ ہو جنہوں نے ساری قربانیاں دین کے لیے دی ہے، تم نے اپنا گھر اور اپنا در و دیوار، اپنا سب کچھ پورا خاندان لٹایا رسول اعظم کے نام پر، لہٰذا خلیفہ تم میں سے ہونا چاہیے۔ اور ادھر لیکن مہاجرین کے جو سرپرست تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الجراح اور ان جیسے صحابہ تھے جو ابھی فی الحال مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ اسی وجہ سے مہاجرین کی میٹنگ نہ ہو سکی اور مہاجرین سے بات سن کر کے رہ گئے۔ انہوں نے ٹال دیا کہ ٹھیک ہے، جب ہمارے ذمہ داران چاہیں گے ہم بات کر لیں گے اس معاملے کو لے کر کے، لیکن کیونکہ انصار کے ذمہ داران باہر تھے، وہ مسجد نبوی کے اندر موجود نہ تھے، اس لیے انہوں نے فوراً میٹنگ بلا لی اور سقیفہ کے اندر میٹنگ بلا کر کے وہ بیٹھ گئے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ جو صحابی رسول ہیں، بڑے معزز صحابی رسول ہیں اور انصار قبیلوں کے ایک ذمہ دار تھے وہ، تو ان کی نگرانی میں یہ میٹنگ ہونی شروع ہوئی۔ ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا کہ خلیفہ کون ہوگا۔ کسی نے کسی کا نام لینا شروع کیا، کسی نے کسی کا نام لینا شروع کیا۔ اتنے میں ہی کوئی دوڑ کر کے مسجد نبوی پہنچا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کہ ابوبکر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر مسلمانوں کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابی سقیفہ کی طرف روانہ ہوئے
جب وہاں پہنچے تو میٹنگ ہو رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تمام انصار موجود تھے، مدینہ طیبہ کے جو رہنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ بتاؤ یہ میٹنگ کس لیے رکھی گئی ہے؟ جواب ملا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دین مضبوط رہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خلیفہ کا تعین ہو جائے اور یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ کون رسول اعظم کی خلافت کرے گا، کون ان کے بعد ان کی ذمہ داریوں کو نبھائے گا، کون ان کا خلیفہ بنے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ابوبکر، ہم یہاں کے مقامی ہیں، یہاں کے لوکل ہیں، مدینہ ہمارا شہر ہے اور تمہیں جگہ ہم نے دی ہے، یہ راستے ہموار ہم نے کیے، لہٰذا ہمیں خلیفہ بننا چاہیے، انصار میں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور یہ منافقین کی چال تھی، انہیں یہی سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو مقامی تو تم ہو، علاقائی تو تم ہو، لوکل تو تم ہو، لہٰذا خلیفہ تم میں ہونا چاہیے۔ اور افسوس منافقین کے آج بھی سرکردہ لوگ موجود ہیں جو اسی کو اپنا عنوان بناتے ہیں اور کہتے ہیں مقامی تو تم ہو، علاقائی تو تم ہو، لوکل تو تم ہو، ذمہ دار تمہیں ہونا چاہیے۔ یہ جملہ آج بھی منافقین نے لیا ہوا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اسلام کی جو سچی راہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، اگر بات قربانی کی کرتے ہو تو مہاجرین نے کم قربانیاں نہیں دی ہیں، ہم نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا ہے، تم اپنے گھر میں رہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، جبکہ مکہ المکرمہ کے اندر جو ظلم مسلمانوں پر ڈھائے گئے اس کا ایک حصہ بھی تمہیں نہیں معلوم، تو یہ بات نہ کرو قربانیوں کی۔ جب یہ کہہ کر کے حضرت عمر بیٹھ گئے تو پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے۔ یاد رکھیں یہ وہ صحابی ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے اندر کس مجاہد اسلام کو کس جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے، فوج کو کس طرح ترتیب دینا چاہیے، اس وقت مشورہ ان صحابی رسول نے دیا تھا اور ان کے مشورے کی تائید رب ذوالجلال نے فرمائی تھی۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ یہ صحابی جو مشورہ دے رہے ہیں، یہ انصاری صحابی جو مشورہ دے رہے ہیں کہ کس سپاہی کو کس جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے، ان کے مشورے کی تائید میں کرتا ہوں، جیسا یہ کہتے ہیں ویسا ہی کرو۔ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایک رائے ایک مشورہ تمہیں دیتا ہوں، تم مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرواتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج جب ہمارے پاس مرتبہ ہوتا ہے، ہمارے پاس منصب ہوتا ہے، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی رائے کے پکے ہو جاتے ہیں، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رائے ہر ایک مانے، ہم اپنی رائے چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سامنے والا صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری رائے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا کیونکہ اب ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک انسان صحیح بات کہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہو سکتا ہے، کل جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو، میں حالات سے اتنا واقف نہ ہوں، آپ زیادہ واقف ہو سکتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ بھی حالات سے واقف زیادہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ کے مقابلے میں، تو ایسا بالکل نہ سوچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ وہی صحیح ہوگا۔ ان صحابہ رسول کی رائے جنگ بدر کے اندر اتنی مضبوط تھی کہ رب ذوالجلال نے تائید فرمائی۔ آج وہی صحابی رسول کھڑے ہوئے اور فرمایا اے مسلمانوں تمہارے درمیان میں صلح کروا دوں، آؤ تمہارے درمیان میں اتفاق کر دوں، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے رائے پیش کی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک خلیفہ ایک امیر مہاجرین میں سے بنا دیا جائے اور ایک امیر انصار میں سے بنا دیا جائے، ایک امیر مہاجرین میں سے بنا دیا جائے اور ایک امیر انصار میں سے بنا دیا جائے، ایک امیر مکہ کا بن جائے اور ایک امیر مدینے کا بن جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا تم شاید بھول گئے ہو کہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر لو کان آلہتان، اگر دو خدا بھی ہوتے تو نظام قدرت بگڑ جاتا۔ بات انسان کی نہیں ہے، اگر خدا بھی دو ہوتے تو نظام قدرت بگڑ جاتا، ایک خدا ہے اس لیے نظام قدرت بالکل صحیح چل رہا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا میں بارش کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں بارش نہیں کرنا چاہتا، تو معاملات بگڑ جاتے، یہ حالات درم برم ہو جاتے۔ تو جب دو خدا نہیں چل سکتے تو دو امیر کیسے چلیں گے؟ اسلام کا ایک ہی ذمہ دار ہوگا، ایک ہی حاکم ہوگا، ایک ہی امیر اور ایک ہی خلیفہ ہوگا۔ تم مسلمانوں کو توڑنے کی بات کرتے ہو، اس دن تمہارا مشورہ صحیح تھا، آج تمہارا مشورہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے جب یہ فرمایا وہ صحابی رسول بھی بیٹھ گئے۔ حضرات گرامی قدر، بوندی کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے اس روایت کے اندر کہ دو ذمہ دار جب ہوں گے تو نظام درم برم ہو جاتا ہے، اور بات صرف انسانوں کی نہیں، نظام قدرت بھی درم برم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ نظام اسلام اچھے سے چلے، شہر کا نظام اچھے سے چلے، تو آپ کو چاہیے کہ ایک ذمہ دار چنیں،
ایک خلیفہ بنائیں، ایک امیر بنائیں، ایک قاضی متعین کریں۔ جب تک آپ ایک قاضی متعین نہیں کر لیتے، ایک ذمہ دار نہیں بنا لیتے، آپ کا معاملہ اسی طرح الجھا ہوا رہے گا، آپ کبھی نہیں سلجھ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم شاید بھول گئے ہو رسول اعظم کی وہ حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تمام خلیفہ قریش میں سے ہوں گے، جتنے بھی خلیفہ ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ اور قریش سے میری مراد یہاں وہ قریشی نہیں ہے جو اس زمانے میں ہمارے یہاں موجود ہے۔ جس طرح انصاری سے مراد وہ انصاری نہیں ہے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، اسی طرح قریشی سے مراد بھی وہ قریشی نہیں ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ ان قریش سے مراد وہ اہل قریش ہیں جو وہاں کے باشندے تھے اور جو وہاں پر حکومت اور مکہ المکرمہ اور خانہ کعبہ کے متولی ہوا کرتے تھے، وہ اہل قریش مراد ہیں۔ تو وہ اہل قریش کے بارے میں رسول اعظم نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی امام اور جتنے بھی خلیفہ ہوں گے وہ تمام اہل قریش میں سے ہوں گے، لہٰذا خلیفہ تو قریشی بنے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو لوگوں نے بھی اس بات پر اعتراض نہ کیا اور فوراً ہاں بھر دی کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، رسول اعظم کی حدیث پاک ہمیں بھی یاد ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا تھا خلیفہ قریشیوں میں سے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعرابی یعنی کہ جو عرب کے رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ سے قریشیوں کو ہی اپنا سردار مانے ہوئے ہیں، کیونکہ مکہ کے متولی اور خانہ کعبہ کے ذمہ دار بھی قریشی ہی تھے، لہٰذا قریشیوں کی عزت ہمیشہ سے تمام عرب کے لوگ کرتے ہیں، لہٰذا خلیفہ قریشیوں میں سے ہونا چاہیے۔ تو ابوبکر اب آپ ہی بتائیں خلیفہ کون بنے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اشارہ کیا کہ یہ بیٹھے ہیں عمر اور یہ بیٹھے ہیں امیر الامت حضرت عبیدہ ابن الجراح، ان دونوں میں سے جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ حضرات گرامی قدر، کرسی کا لالچ الحمدللہ کبھی بھی رب ذوالجلال نے عطا نہیں فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدھا سیدھا اشارہ فرمایا، اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنے خلیفہ بننے کے بعد بھی جو پہلا خطبہ دیا اس کے اندر بھی یہی کہا کہ میرے دل میں کبھی بھی لالچ نہ تھا کہ میں مسلمانوں کا امیر بنوں، لیکن رب ذوالجلال نے مجھے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے تو انشاءاللہ میں بخوبی نبھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے حضرت عبیدہ کی طرف اشارہ کیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا کہ ان دونوں میں سے جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابوبکر مجھے یہ تو قبول ہے کہ میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کسی محفل کے اندر ابوبکر موجود ہو اور مجھے امیر بنایا جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ اور یہ لوگوں سنو، شاید تم بھول گئے ہو، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ جب اسلام آیا، جب اسلام کا اعلان، نبوت کا اعلان رسول اعظم نے کیا تھا، جب رسول اعظم نے اپنا اعلان نبوت فرمایا تھا تو وہ پہلا عاقل بالغ آزاد شخص کون تھا جس نے ایمان قبول کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا وہ ابوبکر کی ذات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شاید تم بھول گئے ہو، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا جو رسول اعظم کے لیے خانہ کعبہ کے صحن کے اندر مار کھا کر زخمی ہو کر گھر پہنچ جایا کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا وہ ابوبکر کی ذات ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا لوگوں سنو، شاید تم بھول گئے ہو، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کون تھا جس نے اپنے باپ اور اپنے بیٹے کی مخالفت کر کے اپنے سب کچھ قربان کیا رسول اعظم کی شان میں؟ بتاؤ وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ابوبکر کی ذات ہے۔ حضرت عمر نے عرض کے فرمایا کہ لوگوں سنو، شاید تم بھول گئے ہو، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، وہ کون ہے جسے یار غار ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ لوگوں نے کہا ابوبکر صدیق ہیں۔ بتاؤ وہ کون ہے جس کے لیے رسول اعظم نے فرمایا کہ ابوبکر میرا دنیا میں بھی ساتھی ہے، قبر میں بھی ساتھی ہوگا، اور انشاءاللہ حوض کوثر پر بھی ہم ساتھ ہوں گے؟ لوگوں نے کہا وہ ابوبکر کی ذات ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم شاید بھول گئے ہو، میں تمہیں یاد دلا دوں کہ وہ جس کے لیے رسول اعظم نے فرمایا تھا کہ عتیق من النار، وہ ذات کس کی ہے جسے جہنم سے دنیا میں آزادی دی گئی؟ لوگوں نے کہا کہ ابوبکر کی ذات ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم شاید بھول گئے ہو، لیکن میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ لوگوں وہ ذات کس کی ذات ہے جس کے لیے رسول اعظم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے لیے قربانی دی، جس نے بھی میرے لیے مال قربان کیا، اللہ رب العزت نے اسے بدلہ عطا فرما دیا اور میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک ذات ہے جس کا بدلہ میں نے نہ چکایا، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال چکائے گا، بتاؤ وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ابوبکر کی ذات ہے۔ حضرت نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ابوبکر ہوں گے۔ لوگوں بتاؤ وہ کون ہے کہ جن کے لیے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی میں یہ اجازت فرمائی کہ 17 نمازیں مصلی امامت پر رسول اعظم نے کھڑا کیا اور اپنی نگرانی میں اپنی امامت کی ذمہ داری ابوبکر کو عطا فرمائی؟ تو لوگوں جس کو رسول اعظم نے ہماری نمازوں کی امامت عطا فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں بھی میں اسے اپنا امیر بنا لوں، اپنا امام بنا لوں، لہٰذا میں اپنا ہاتھ ابوبکر کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور انہیں اپنا خلیفہ مانتا ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا اور اپنا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیا تو تمام
جو صحابہ موجود تھے وہ بھی ایک کے بعد دیگر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور آپ کو خلیفہ چن لیا۔ شیعان علی کی طرف سے یہ بات اکثر اٹھائی جاتی ہے، رافضیوں کی طرف سے اکثر یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ ابوبکر چاہتے تو اس معاملے کو ٹال دیتے یہ کہہ کر کے کہ ابھی تو رسول اعظم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی خلافت کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ نظام یہی ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو ایرانیوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ کی موت کی خبر چھپا لیا کرتے تھے، پہلے اس کے وارث کا اعلان کرتے تھے، جب اس کے وارث کا اعلان ہو جاتا اس کے بعد پھر بادشاہ کی انتقال کی خبر دیا کرتے تھے۔ لیکن جو شیعان علی کی طرف سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ ابوبکر نے معاملے کو ٹالا کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ صاحب ابھی تو جنازہ رکھا ہوا ہے، ہم نماز جنازے سے فارغ ہو لیں، رسول اعظم کی تدفین سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد اس معاملے پر بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منافقین چال چل چکے تھے، اگر ہاتھوں ہاتھ اس معاملے کا اس کا حل نہیں نکالا جاتا تو پھر یہ معاملہ اٹھتا رہتا اور زیادہ بڑھ جاتا اور منافقین انصار کے دلوں کے اندر زہر گھولنا شروع کر دیتے اور انہیں اس بات پر بضد کر لیتے کہ خلیفہ تم میں سے ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے مہاجرین کے دلوں میں بھی زہر گھولتے اور انہیں بھی اس بات پر تیار کر لیتے کہ خلیفہ تم میں سے ہونا چاہیے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو ذرا بتائیں پھر انصار و مہاجرین کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے، پھر بلا شبہ جنگ و جدال جیسا معاملہ پیدا ہو جاتا اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ برپا ہو جاتی اور پھر اسلام کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے وقت رہتے ان معاملات پر توجہ دی اور فوری طور پر اس معاملے کا حل نکالا اور فیصلہ لیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ آپ کے خلیفہ بننے کے بعد رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز جنازہ کا مسئلہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا تو یہ کے بعد دیگر جماعتیں اندر جاتی اور نماز جنازہ ادا کرتی۔ پھر تدفین کا معاملہ آیا، تدفین ہو گئی، جب سب کچھ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا تھا۔ اب آپ شان صدیق اکبر دیکھیں کہ خلیفہ چن لیا گیا ہے، آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی جب سویرا ہوا تو آپ نے کپڑے کی گٹری اٹھائی، اپنے کندھے پر رکھی اور بازار میں نکل پڑے، کپڑا بیچنے کے لیے بازار میں نکل پڑے۔ حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا ابوبکر یہ کیا معاملہ ہے، اگر تم یہ کرو گے تو پھر معاملات خلافت کون دیکھے گا، خلافت کی ذمہ داریاں کون نبھائے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ خلافت کی ذمہ داری تو اپنی جگہ پر ہے، میرے گھر کو کون پالے گا، اس کی ذمہ داریاں بھی میرے اوپر ہے، وہ بھی تو مجھے نبھانی ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر ایک شورا بلائی، ایک مجلس بلائی اور تمام جو ایڈوائزرز تھے ان کو اکٹھا کیا گیا اور مجلس شورا کے اندر یہ بات طے پائی کہ عمر کا ایک جو خرچہ ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے، تنخواہ متعین کر دی جائے۔ اس دن سے اسلامی کاموں کے لیے تنخواہ کا تعین شروع ہوا اور آج تک وہ جاری ہے۔ پہلی مرتبہ جو تنخواہ دی گئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور تنخواہ ڈیسائیڈ اس اعتبار سے ہوئی کہ جو مزدور کی تنخواہ ہے، مدینہ کے جو مزدوروں کی تنخواہ ہے، ایک مزدور کو جو تنخواہ یومی طور پر دن کے طور پر دی جاتی ہے وہی تنخواہ حضرت ابوبکر صدیق کی دی گئی۔ کاش کہ آج بھی اس معاملے پر عمل کیا جائے اور ہمارے اماموں کو کم از کم ایک مزدور کی تنخواہ دی جائے تو بھی الحمدللہ اماموں کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہماری قوم آج بھی بیدار نہیں اور اس سنت پر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں جو حضرت عمر نے اس امت کو عطا کی تھی کہ جو دین کی ذمہ داریاں اٹھائے تم اس کے لیے جو اس کے خرچے کا انتظام کرو۔ تو ایک طریقہ تمہیں بتا دیا کہ جو تمہارے علاقے کے مزدور کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ تم اپنے ذمہ دار کو دیا کرو۔ آج ہمارے علاقے کے مزدوروں کی تنخواہ بھی الحمدللہ 400 سے 500 روپے روزانہ کی ہے، لیکن جا کر کے اماموں کی تنخواہ دیکھیے 2000 3000 4000 میں امام ہمارے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میری گزارش ہے تمام مساجد کے ذمہ داران سے کہ کم از کم حضرت عمر کے عطا کردہ اس وظیفے کو تو عمل کیجئے، اس طریقے کو تو اپنائیے تاکہ آپ کے امام بھی ذمہ دار بن سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکیں اور آپ بھی اس سنت پر عمل کر کے ثواب کے حقدار بن سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔